حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھتے تھے. کوئی انہوں نے دنیا داری نہیں بنائی تھی. جس آدمی نے جوتے نہ خریدے ہوں پہننے کے لیے اس کا کسی سے کیا رٹا ہوگا، لیکن مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں. سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی. لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشا. لوگ باز آتے ہیں کو شکوہ کرنے سے. جس بندے کا کوئی رٹا نہیں کسی سے، ان پر بھی الزام لگا دیا. شکوہ شروع ہو گیا، بدگمانی. کیا ہوا جی؟ ایک تاجر کہنے لگا جی بابا صرف جمعے والے دن فرض ہی پڑھتا ہے، باقی نماز ہی نہیں پڑھتا مسجد میں. یہ مسجد کے امام پر بعض لوگ بڑی سختی کرتے ہیں، کہتے ہیں عصر کی پہلی 4 سنتے نہیں پڑھتا. تو میں نے کہا ضروری ہوتی تو اللہ رسول فرض کرتے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ جس چیز کو اللہ رسول نے ضروری قرار نہیں دیا آپ کیوں دے رہے ہیں؟ تو کہا جناب حضرت بشر حافی صرف فرض جماعت سے پڑھتے ہیں. اور اس نے یہ بات کئی لوگوں سے کی کہ دیکھو یار یہ درویش بنے پھرتے ہیں، بڑے پیر ہیں، اور یہ صرف فرض پڑھ کے نکل جاتے ہیں مسجد سے. بہت سارے لوگوں نے سمجھایا کہ یار تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. بالآخر ایک دن ایک صاحب نے کہا یار تو پتہ ہی کر لے کدھر جاتے ہیں. حضرت نے مسجد میں باجماعت نماز جمعے کی ادا کی، مسجد سے باہر نکلے اور پھر دوڑ کے، اب وہ پیچھے چھپتا چھپاتا تجسس کر رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے کدھر جاتے ہیں. حضرت نے جیسے ایک دکان سے نان خریدے تو کہنے لگا اوہو مولوی کو بھوک نے ستایا تھا، سنتیں چھوڑ دی اس نے. تھوڑا آگے بڑھے تو کباب خریدے، کہنے لگا عمر دیکھو اور زبان کے ذائقہ دیکھو. حضرت آگے بڑھے تو جنگل کا راستہ لیا، کہنے لگا یہ لوگوں سے چھپ کے کھائے گا. کہتا ہے چند قدم میں آگے بڑھا تو ایک کچے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا اور پھر حضرت نے اس کو کھولا. پہلے بجایا کہ میں آ گیا ہوں، پھر اسے کھولا اور جیسے ہی میری نظر پڑی تو سامنے ایک معذور فالج زدہ آدمی بیٹھا ہے. شیخ دوڑ کے گئے، مٹکے سے پانی پیالے میں ڈال کے پہلے اس کا منہ دھویا، پھر اسے سیدھا کر کے بٹھایا اور پھر لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں رکھا اور ساتھ ہی کہنے لگے معاف کر دینا، جمعے کا دن تھا، لیٹ ہو گیا ہوں، ابھی تو میں نے سنتیں بھی پڑھنی، ابھی تو میری بقیہ نماز رہتی ہے. وہ شخص کہتا ہے میں کبھی نہیں رویا تھا، پر میں دروازے پہ کھڑا تڑپ رہا تھا. یار یہ ذوق ہم نے انسان. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچا کرو، بعض گمان بھی گناہ. میں نے سوچا ہی نہیں جو آدمی اتنا بڑا، جو کام بڑا تھا میں اسے کیا سمجھتا تھا. کہتے شیخ ابھی کھانا کھلا ہی رہے تھے، میرے آنسو چمک ہی رہے تھے کہ وہ بوڑھے اور بیمار نے جو اگلا جملہ کہا تو پھر میری چیخ نکلی اور حضرت کو پتہ چلا کہ میں موجود ہوں. وہ بیمار بزرگ کہنے لگے شیخ آپ کتنے کو سال آئیں گے؟ 14 سال ہو گئے آپ روز آتے ہیں. مجھے تو میرے اپنے بھی چھوڑ گئے. ہر روز آتے ہو، 2 وقت روٹی دیتے ہو، لباس بدلتے ہو، نہلاتے ہو. تو کہتے ہیں شیخ نے ان کے آنسو اپنے ہاتھوں سے پونچھے. ایک باری میریاں اکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا تے ہر ویلے آ ہوزاری دا. کہتے انہوں نے آنسو پونچھے اپنے ہاتھوں سے اور پھر دوسرا لقمہ دے کے کہنے لگے آپ کو پتہ ہے سارا شہر میری عزت کرتا ہے. لوگوں کا خیال ہے شاید میں نفل زیادہ پڑھتا ہوں، صدقات زیادہ کرتا ہوں، وہ تو میں آپ کی خدمت کرتا ہوں تو اللہ نے مخلوق کے دلوں میں میری محبت پیدا کر دی. میرے عزیز آپ خوش گمان کیوں نہیں ہوتے؟ اچھی رائے قائم کیوں نہیں کرتے؟ رویوں کو مثبت کیوں نہیں کرتے؟ بیٹی کی شکایت آ گئی ہے میکے سے، کام نہیں کرتی ٹھیک سے، اسے تو انڈا نہیں ابالنا آتا ڈب سے. تو ابا جی وکیل بن گئے، اماں وکیل بن گئی. کہنے لگی بچی ہے، سیکھتے سیکھتے تو مہربانی کرو نا یہی والا کلیہ بہو کے لیے بھی استعمال کرو. یہ بہو کے لیے بھی کہو کہ ابھی بچی ہے، سیکھتے سیکھتے جب آپ کا بیٹا اعتراض کرے کہ کھانا ڈھب سے نہیں بناتی تو انہیں کہو شہزادی تھی اپنے باپ کے گھر میں، وہ اگرچہ غریب تھا پر بیٹی کی خواہش پوری کرتا تھا، اس نے لاڈ سے رکھی تھی، اٹھتی تھی کام کرنے کے لیے.
اور اماں اٹھاتی تھی تو ابا کہہ دیتا تھا ساری عمر کام بھی کرنے سو، پتہ نہیں اگلے نے کی سلوک کرنا ہے، چل میری تی نو 4 دن سکون نہ رہ لین دے۔ یہ لاڈلی تھی، کسی کی شہزادی تھی، تیرے گھر آئی ہے چھوڑ چھاڑ کے، اور تیری خوش گمانی کیوں قائم نہیں ہوتی؟ کیوں بدگمان ہیں ہم اتنے؟ ہمارے لہجے کڑوے کسیلے، اور کسی کے بارے میں ہم سے رائے لی جائے تو وہ رائے اس طرح کی ہے کہ جیسے ترمذی شریف میں حدیث ہے، یہاں علماء بیٹھے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، میری امت گمراہی پر جمع، لیکن ہم سے پوچھو تو 3-4 لوگ ہی ٹھیک ہے بس جو ہمارے ساتھ ہوتے۔ حضور تو فرماتے جمع ہی نہیں ہوگی گمراہی۔ تو نے کیسے یہ طے کر لیا کہ سارے لوگ ہی خراب ہو گئے؟ اللہ نے اتنی خوبصورت مخلوق بنائی ہے، تجھے حسن ہی نظر نہیں آتا، تجھے اس میں خوبیاں ہی دکھائی نہیں دیتی، تو پیار ہی نہیں کرتا، تیرے لہجے میں محبت ہی نہیں ہے، تیرا انداز ترچھا ہے، کڑوا ہے، کسیلا ہے، تو بات کرتا ہے تو آگ اگلتا ہے، تو رائے دیتا ہے تو اس میں۔ اور پھر ایک اور بات بھی، جو پاکیزگی والے لوگ ہوتے ہیں ان کی تو ساری نظر ہی اپنے گناہوں پہ ہوتی ہے۔ ہم جب بھی بات کرتے ہیں نا بڑا کھل کھل کے کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو بڑا جناب ہمارا انداز عجیب ہوتا ہے کہ جیسے بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے بھولے بھالے، بڑے اللہ والے، ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے، لیکن اپنی کوتاہیوں پر نظر ہی نہیں کرتے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ زمانے کے عیب اچھل اچھل کے آتے ہیں، کمزوریاں اچھل اچھل کے آتی۔